بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انٹرنس ٹیسٹ 2009 صوبہ پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے زیر اہتمام 27 سپتمبر 2009 بروز اتوار ہوگا۔ انٹری ٹیسٹ کے لیے صوبے کے 12 بڑے شہروں میں 13 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان شہروں میں رحیم یار خان، بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، گجرات، گجرانوالہ، سرگودا، واکنڈ اور راول پنڈی شامل ہیں۔ لاہور میں 2 امتحانی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام شہروں میں 27 سپتمبر کی صبح ٹھیک 9 بجے انٹری ٹیسٹ کا آغاز ہوگا اور یہ ٹیسٹ 2.5 گھنٹے جاری رہنے کے بعد دن 11:30 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حکومت پنجاب کے فیصلے کے مطابق صوبے کے کسی بھی سرکاری یا نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے۔ جو امیدوار انٹری ٹیسٹ میں کم از کم 40% نمبر حاصل نہیں کر سکے گا وہ کسی بھی میڈیکل یا ڈینٹل کالج میں داخلے کا اہل نہیں ہوگا۔ انٹری ٹیسٹ میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار نے FSC پری میڈیکل یا مساوی اہلیت کا امتحان کم از کم 65% یعنی 1100 میں سے 715 نمبر لے کر پاس کیا ہو۔ سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے امیدوار کے پاس صوبہ پنجاب کے کسی ضلع، اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر یا شمالی علاقہ جات کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے۔ ڈومیسائل کے سوا کوئی اور دستاویز داخلے کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے والدین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ ضلعی DCOs سے اپنے بچوں کی ڈومیسائل جلد از جلد بنوا لیں۔ پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے دوسرے صوبوں کے امیدوار، غیر ملکی طلباء اور سمندر پار پاکستانی بھی انٹری ٹیسٹ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تاہم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز صرف سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخل ہونے والے طلباء کی لسٹ جاری کرے گی اور پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالج اپنی میرٹ لسٹیں خود تیار کریں گے۔ FSC کے مساوی اہلیت رکھنے والے امیدواروں یعنی A لیول، HSSC یا 12th گریڈ کا امتحان پاس کرنے والے امیدواروں کے لیے IBCC کا جاری کردہ مساوی اہلیت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے بغیر انٹری ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے میرٹ لسٹ تیار کرتے وقت FSC کے نمبروں کی ویٹیج 70% جبکہ انٹری ٹیسٹ کے نمبروں کی ویٹیج 30% ہوگی۔ انٹری ٹیسٹ کل 220 ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا، جن میں سے 70 سوالات بایولوجی، 60 فزکس، 60 کیمسٹری اور 30 انگریزی کے ہوں گے۔ یہ تمام کے تمام سوالات FSC اور A لیول کے منظور شدہ نصاب اور کتابوں سے لیے جائیں گے۔ FSC پاس امیدواروں کا پرچہ FSC کی کتابوں سے، جبکہ A لیول یا HSSC پاس امیدواروں کا پرچہ ان کے متعلقہ نصاب سے تیار ہوگا۔ اس حوالے سے نمونے کے پرچہ جات یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ www.uhs.edu.pk سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ میں ہر سوال کے 5 نمبر ہوں گے، تاہم یاد رہے کہ ٹیسٹ میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ ہر غلط جواب پر 1 نمبر کاٹ لیا جائے گا۔ انٹری ٹیسٹ والے دن تمام امیدوار مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل یعنی 8 بجے صبح اپنے امتحانی مرکز پہنچ جائیں۔ تمام امتحانی مراکز ٹھیک 8:15 بجے سیل یعنی بند کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد کسی امیدوار کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام امیدواروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ یونیورسٹی کی جانب سے جاری کیے جانے والا ایڈمیٹنس کارڈ گلے میں پہن کر رکھیں۔ یہ وہ کارڈ ہے جو یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو جاری کیا جائے گا۔ اس کارڈ کے بغیر کسی بھی امیدوار کو کسی بھی صورت میں امتحانی مرکز میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ یہ کارڈ گھر سے پہن کر امتحانی مرکز کے لیے نکلیں۔ ہر امیدوار اپنے ساتھ ایک صاف کلپ بورڈ اور نیلے رنگ کے 1 یا 2 اچھے بال پوائنٹ پین
لا سکتا ہے، امتحان میں مارکر یا پینسل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمرہ امتحان میں داخلے کے وقت نگران عملہ آپ کی تلاشی لے سکتا ہے۔ امتحانی مرکز میں موبائل فون، کتابیں یا ہتھیار لانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ دوران امتحان موبائل فون استعمال کرنے والے امیدوار کو ٹیسٹ سے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ ٹیسٹ شروع ہونے سے چند منٹ قبل امتحانی عملہ تمام امیدواروں میں کویشچن پیپرز اور جوابی کاپیاں یعنی ریسپانس فارمز تقسیم کرے گا۔ کویشچن پیپرز پر اس طرح سے کاغذ کی ایک سیل لگی ہوگی اور جب تک سپرنٹینڈنٹ نہیں کہے گا کوئی بھی امیدوار یہ سیل نہیں توڑے گا۔ یہ کویشچن پیپرز 5 مختلف رنگوں کے ہوں گے: براؤن، گرین، ریڈ، پنک اور نیوی بلو۔ ہر رنگ ایک علیحدہ کوڈ کو ظاہر کرتا ہے اور نقل کو روکنے کے لیے ہر پرچے میں سوالات اور ان کے جوابات کی ترتیب مختلف ہوگی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور اس سال انٹری ٹیسٹ کے عمل کو 100% شفاف بنانے کے لیے ایک نیا نظام متعارف کرا رہی ہے جسے سیلف اسکورنگ سسٹم یا SSS کا نام دیا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت ہر امیدوار کو پرچہ حل کرنے کے لیے ایک مخصوص جوابی کاپی یا ریسپانس فارم دیا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسپانس فارم 2 شیٹوں پر مشتمل ہے۔ اوپر والی شیٹ رنگدار جبکہ نچلی شیٹ بلیک اینڈ وائٹ اور کاربونائزڈ ہے۔ امیدوار اوپر والی شیٹ پر دائروں کو بھر کر سوالوں کے جواب دے گا جن کا عکس خود بخود نچلی شیٹ پر منتقل ہو جائے گا، یعنی نچلی شیٹ اوپر والی شیٹ کی کاربن کاپی ہوگی۔ دونوں شیٹیں سٹیپل پنز کی مدد سے جڑی ہوں گی۔ ٹیسٹ ختم ہونے سے قبل دونوں شیٹوں کو علیحدہ مت کیجیے۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے کویشچن پیپر اور ریسپانس فارم کا رنگ ایک ہی ہو۔ ٹیسٹ شروع ہونے سے قبل ہر امیدوار کو ریسپانس فارم پر اس جگہ اپنا رول نمبر ہندسوں کی صورت میں اور اسی مناسبت سے دائروں کو بھر کر درج کرنا ہوگا۔ اپنا رول نمبر پوری احتیاط سے ایڈمیٹنس کارڈ کو دیکھ کر بھریے۔ بعد ازاں اس جگہ پر اپنا اور اپنے والد کا نام الفاظ کی صورت میں اپنا رول نمبر لکھنے کے بعد اپنے ریسپانس فارم پر دستخط کیجیے۔ آپ کے دستخط کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آپ کی جوابی کاپی پر دستخط کرے گا۔ امیدوار کے لیے لازمی ہے کہ وہ ریسپانس فارم کے ساتھ ساتھ کویشچن پیپر پر بھی اپنا رول نمبر لکھے اور دستخط کرے۔ امتحان شروع ہونے کے بعد امیدواروں کی حاضری لی جائے گی اور ہر امیدوار کو اٹینڈنس شیٹ پر بھی دستخط کرنے ہوں گے۔ پرچہ شروع ہونے سے قبل کویشچن پیپر پر دی گئی ہدایات کو غور سے پڑھیں۔ آپ کے کویشچن پیپر میں ہر سوال کے آگے 4 جوابات یا ریسپانسز درج ہوں گے۔ امیدوار کو ان میں سے صرف ایک درست جواب چننا ہوگا اور اپنے ریسپانس فارم پر متعلقہ سوال نمبر کے آگے درست دائرے کو یوں بھرنا ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے بال پوائنٹ پین سے دائرے کو مکمل طور پر بھریے۔ دائرے کو مکمل نہ بھرنے یا ٹیڑھا میڑھا بھرنے کی صورت میں OMR اسکیننگ مشین اسے صحیح طور پر پڑھ نہیں پائے گی اور جواب غلط قرار دے دیا جائے گا، جس کے لیے یونیورسٹی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اس لیے ان دائروں کو احتیاط کے ساتھ مکمل طور پر بھریں۔ ایک سوال کے لیے صرف ایک ہی دائرہ بھریے۔ ایک سے زائد دائرے بھرنے کی صورت میں سوال غلط قرار دے دیا جائے گا اور آپ کا 1 نمبر کٹ جائے گا۔ دائرہ بھرنے کے بعد اسے ربر وغیرہ سے مٹانے کی کوشش بھی نہ کیجیے، کیونکہ اس صورت میں آپ کا ریسپانس فارم ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ہر امیدوار کو صرف ایک ریسپانس فارم جاری ہوگا اور یہ ریسپانس فارم بار کوڈڈ ہوگا۔ بار کوڈ اس طرح کا ایک نشان ہوتا ہے جو آپ کے ریسپانس فارم کے اوپر پرنٹ ہوگا۔ ہر امیدوار کا بار کوڈ مخصوص ہوگا اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹیسٹ کے دوران تمام رف ورک کویشچن پیپر کی پچھلی جانب آخری صفحہ پر کیجیے اور کوئی رف ورک ریسپانس فارم پر نہ کیجیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ کویشچن پیپر پر نشان لگانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے ریسپانس فارم پر بھی کوئی فالتو نشان یا نشانی لگانے کی کوشش نہ کریں، بصورت دیگر آپ کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔
امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ بہت احتیاط سے رسپانس فارم پر دائرے بھریں اور اسے ٹیڑھا میڑھا نہ کریں۔ کویسچن پیپر میں سے کوئی صفحہ نکالنے کی بھی سختی سے ممانعت ہے۔ اس طرح کی کسی بھی حرکت کی صورت میں امیدوار کو نااہل قرار دیا جائے گا اور وہ اس نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ امتحان کے دوران نقل کر کے یا اپنا پرچہ یا جوابی کاپی کسی دوسرے کے ساتھ تبدیل کر کے اپنے مستقبل کو خطرے میں مت ڈالیے۔ ٹیسٹ کا وقت ختم ہونے پر سپرنٹینڈنٹ سٹاپ کہے گا، جس کے بعد لکھنا چھوڑ دیجیے۔ امتحانی عملے کی ہدایت کے مطابق رسپانس فارم کی دونوں شیٹوں کو علیحدہ کیجیے۔ اوپر والی رنگدار شیٹ کویسچن پیپر کے ہمراہ امتحانی عملے کے حوالے کیجیے اور نچلی کاربن کاپی اپنے پاس رکھ لیجیے۔ کویسچن پیپر ساتھ لے جانے کی صورت میں آپ نااہل قرار دے دیے جائیں گے۔ امتحان کے چند گھنٹے بعد یونیورسٹی تمام رنگوں کے پرچوں کی جوابی کلید یعنی آنسر کی اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دے گی اور ہر امیدوار اپنے رسپانس فارم کی کاربن کاپی پر متعلقہ آنسر کی مدد سے اپنا رزلٹ خود تیار کر سکے گا۔ یہ آنسر کی اگلے روز قومی اخبارات میں بھی شائع کی جائیں گی۔ انٹری ٹیسٹ کا سرکاری رزلٹ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز چند دنوں میں جاری کر دے گی۔ ٹیسٹ کے اختتام پر ہر امیدوار کو ایک فیڈ بیک فارم بھرنا ہوگا، جس کے لیے انہیں اضافی وقت دیا جائے گا۔ اس کے کوئی نمبر نہیں ہوں گے۔ اس فیڈ بیک کا مقصد طلباء کی آراء کی روشنی میں انٹری ٹیسٹ کے سسٹم کو مزید بہتر بنانا ہے۔ دھیان رہے کہ کمرہ امتحان میں کسی شور شرابے کی سختی سے ممانعت ہے اور کسی قسم کا دنگا فساد کرنے والے کو حوالے پولیس کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، امتحانی قواعد و ضوابط کی پابندی آپ کا فرض ہے اور اسی میں آپ کا فائدہ بھی۔ امتحان کے دوران ناجائز ذرائع استعمال کر کے اپنے مستقبل کو خطرے میں مت ڈالیے۔ اکیڈمیز اور ٹیوشنز کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اپنی کتابوں پر دھیان دیجیے اور اپنی محنت پر یقین رکھیے۔ شکریہ۔